بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق حسنہ کا پیکر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کی شان میں اللہ رب العزت نے سارا قرآن نازل فرما دیا۔ قرآن شان محمدی حضور علیہ السلام کے سراپے پر نور سے لے کر اخلاق و کردار تک، آپ کی گفتار سے لے کر اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے چلنے پھرنے کی ایک ایک ادا تک کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سیرت مطہر کو اہل ایمان کے لیے کامل اسوہ حسنہ خوبصورت ماڈل قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ گویا زندگی گزارنے کا جامع ضابطہ حیات اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی حیات مبارکہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نہ کوئی آپ جیسا کامل انسان بنایا ہے نہ بنائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت و رسالت کی تکمیل ہی نہیں ہوئی بلکہ تمام کمالات انسانی اوصاف اور اخلاق کی تکمیل بھی بدرجہ اتم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہو چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف و کمالات کا ایسا رنگ چڑھایا کہ آپ کو تمام صفات الہیہ اور اخلاق الہیہ کا مظہر اتم بنا کر بھیج دیا، اور آپ کے اخلاق کی اس بلندی کی خود گواہی اللہ تعالیٰ نے دے دی اور فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں۔ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بابت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن کریم ہے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا آئینہ قرآن کریم ہے۔ اس میں بہت سے راز مضمر ہیں، لہذا انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ کے اخلاق قرآن کا آئینہ ہے۔ یہ ان کے وسعت علم اور ادب کا ثبوت ہے۔ تو جس ہستی کے اخلاق با کمال کے عظمتوں اور رفعتوں کی گواہی خود رب کائنات نے دے دی ہے، جس کا خلق ہی قرآن قرار پایا، اس کے اخلاق و اوصاف کے بارے میں کچھ مزید کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے الٹا ان پر سوال کر دیا، کیا تم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا جو مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو؟ کیونکہ قرآن نے جو عمدہ اخلاق بتائے ہیں اور جو اخلاق اللہ رب العزت کی صفات اور ذاتی خلق کا حصہ ہے، وہ سب کے سب اخلاق تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جو اخلاقی صفات اپنے لیے بیان فرمائیں، قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں الفاظ اور اسماء صفات کو اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی بیان فرما کر ثابت کر دیا کہ اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری ذات و صفات تک میں خود رب ہو کر درود بھیجتا ہوں، اور اے حبیب، اس درود کے صدقے سے میں رحمت نازل کرتا ہوں،
حالانکہ تو ازل سے ہی رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اور لمحہ لمحہ تیرے درجے بلند کرنے اور ذکر کو بلند کرنے کا ہم نے وعدہ کر رکھا ہے، لہذا اب تیرے اخلاق اس قدر بلند و بالا ہو چکے ہیں، تیرے کردار کی عظمتیں اس سطح تک پہنچ چکی ہیں کہ تیرے اخلاق پر ہم نے اخلاق الہیہ کا رنگ چڑھا دیا ہے اور تیری صفات الہیہ کا مظہر اتم بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ اے لوگو، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب و آرزو مند رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق، بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ درج بالا آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رؤوف الرحیم، جو کہ اس کے اپنے اسماء الحسنہ میں سے ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہی الفاظ بیان فرما کر آپ کے اخلاق و صفات کی عظمت پر مہر ثبت کر دی کہ اب کائنات ارض و سما میں اخلاق کردار کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے اگر کسی کو ماڈل بنانا ہے تو صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اخلاق اگر کسی کے ہیں تو محمد عربی کی ہستی ہی ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کو تو نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ کوئی دنیا میں دنیا کی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، اسی لیے اتباع کے لیے پیکر اخلاق حسنہ تمام بنی نوع انسانیت کے لیے حضور اقدس کی حیات مبارک کو ہی قرار دیا گیا۔ گویا اب اگر کوئی بارگاہ خداوندی میں محبت اور قربت کا طلبگار ہے تو اس سے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کرنا ہوگا۔ کوئی اللہ کی بندگی پانا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اپنی گردن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ڈالنا ہوگا۔ کوئی بارگاہ خدا تک رسائی چاہتا ہے تو پہلے بارگاہ رسالت مآب تک پہنچنا ہوگا۔ کوئی اخلاق الہیہ کا طلبگار ہے تو اسے اخلاق مصطفیٰ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہوگا۔ پیغمبر اسلام دنیا کے کامل ترین انسان ہیں، کیونکہ زندگی میں بیک وقت اس قدر جامع اور متنوع اوصاف آپ میں نظر آتے ہیں جو کسی ایک انسان میں تاریخ نے کبھی یکجا نہیں دیکھے، اور یہ کمالات اور اوصاف کسی میں کبھی یکجا نہ ہوئے ہیں اور نہ ہی ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے آیا لیکن رعب نبوت سے کانپنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ الغرض اخلاق کی تمام اعلیٰ خوبیاں اور اوصاف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، اور آپ کی سیرت مطہرہ ان تمام اخلاقی صفات کا جامع پیکر نظر آتی ہیں جو تاریخ میں کسی ایک انسان میں کبھی یکجا نہیں دیکھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہی ہے کہ جس کے توسل سے انسان ظلمتوں اور تاریکیوں میں بھٹکنے کے بجائے صراط مستقیم پر آئے اور روشن منور راہوں پر گامزن ہو کر معرفت الہی کے جام پیے، جس کے ذریعے دولت ایمان ملی اور جس کے ذریعے عرفان حق نصیب ہوا، جس کا وجود ہر نعمت کی تخلیق اور فروغ کا باعث بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت قرار دے دیا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں
اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔